السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میں جو اس قرآن مجید میں سب سے پہلی صورت جو سورہ فاتحہ جو قرآن میں کے اندر موجود ہے، اگرچہ نزول کے اعتبار سے یہ پہلی صورت یہ نہیں ہے، لیکن لکھاوٹ کے اعتبار سے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ جو پہلی صورت قرآن میں موجود ہے، اس کی پہلی آیت، اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو حمد، الحمدللہ یہ حمد سے ہے، تو یہ حمد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر تعریف کرنا، اس کو عربی میں حمد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام خوبیاں چونکہ اس کی اختیاری ہے، اس کی ذاتی ہے، اسی لیے اللہ کے لیے حمد کا لفظ جو ہے، جب بھی اللہ کی تعریف کی جاتی ہے تو حمد کے لفظ سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ تو جس طرح ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے اس کا باپ جو ہے ایک ہی ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس سارے بندوں کا سب رب جو ہے ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے جہان کا رب ہے، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تو سارے جہان کا پالنے والا، تو سب کو رزق اللہ ہی دے رہا ہے۔ پرندے، دنیا میں مختلف قسم کے مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، چونٹیاں ہیں، اور آپ کو چار پیر والے جانور ہے، وہ مینڈک ہے، شیر ہے۔ تو جس کی جو غذا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ غذا دے کر جو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت دی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے پوری دنیا پر حکومت اور بادشاہت عطا کی۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ جب اتنی حکومت مجھے عطا کی ہے، تو میں ایک مرتبہ کیا کرنا چاہتا ہوں، تیری مخلوق کی جو ہے ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اے اللہ، میں انتظام کرتا ہوں، تو اپنی مخلوق کو بھیج۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، یہ سمندر کے کینے بہت سارے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا، اور اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ جب تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، میں نے کھانا تیار کر دیا، اب اپنی مخلوق کو بھیج۔ تو اسی سمندر کے سے ایک مچھلی جو ہے باہر آئی، تو کہا کہ مجھے جلدی سے مجھے کھانا دیا جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ باقی کو بھی آنے دو، تو سب کے ساتھ تمہیں بھی دے دیا جائے گا۔ کہا میں پانی کی مچھلی ہوں، میں پانی کے بغیر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی، لہٰذا مجھے دیا جائے۔ تو اشارہ کر کے جاؤ تم کھاؤ۔ تو اس کے بعد وہ مچھلی، ایک تنہا مچھلی جو ہے، وہ سارے کھانے کو جو ہے کھانے لگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہوئے، اپنا سر سجدے میں رکھ دیے کہ اللہ، یہ تیری شان ہے کہ تو ساری مخلوق کو جس کو جو غذا چاہیے وہ فراہم کر رہا ہے، وہ ایک دن دو دن نہیں بلکہ جب تک جو زندہ رہے اس کو رزق دے رہا ہے۔ میں تو ایک مچھلی کا پیٹ بھی نہیں بھر سکا، میں تو چلا تھا پوری مخلوق کی دعوت کرنے کے لیے، یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو دیکھا اپنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات وہ ہے جو ہر ایک کو پال رہا ہے، ہر ایک کا جو ہے پالن ہار ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ جب کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے، جب کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے، یعنی الحمدللہ کہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا کیا ہے، الحمدللہ ہے۔ تو اسی لیے ایک معمول بنا لینی چاہیے، ایک ہیبٹ اپنے اندر ہونی چاہیے، جب بھی کوئی پوچھے کہ آپ کیسے ہیں تو کہیے الحمدللہ۔
جب بھی کوئی چیز کھائے تو کھانے کے بعد فوراً کہے الحمدللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ کی ہیبٹ ہونی چاہیے، جب بھی کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ، اور جب بھی کوئی چیز کھائے تو الحمدللہ، جب بھی کوئی پوچھے کہ آپ کیسے ہیں تو کہے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے ایک ہیبٹ اور ایک عادت بنا لینی چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ جب کچھ کھانے پر الحمدللہ اللہ کی حمد کرے، کوئی چیز پینے کے بعد اللہ کی حمد کرے۔ تو اس لیے یہ ہیبٹ اور عادت بنا لینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔